وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بمنکبی۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنکبی، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، شولڈر جسے آپ کہتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بھی آقا علیہ السلام نے میرے کندھے سے پکڑا۔ بسا اوقات آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی بندے کی جب پوری توجہ لینی مقصد ہو تو بندہ اس کے کندھے کو پکڑ کے تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے متوجہ کرنے کے لیے، یہ بندہ میری بات سننے کے لیے ہمہ گوش ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ظاہر ان کی توجہ لینے کے لیے کندھے کو پکڑ کر یا کچھ ہلا کر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سمجھ آئی آقا علیہ السلام کی ہر بات ہی اہم ہے، مگر اس کو سرکار نے اور بھی اہم جانا، اس لیے ان کے کندھے سے پکڑ کر ہلایا یا جھنجھوڑا اور متوجہ کیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر متوجہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب، کن فی الدنیا کانک غریب، تو دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر رہتا ہے۔ لمبے چوڑے پلان اور پروگرام نہ کر، ایسے رہ جس طرح مسافر رہتا ہے۔ او عابر سبیل، یا جیسے کوئی راستہ طے کرنے والا ہوتا ہے، بس ایسی حیثیت میں رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھی مسافر کی طرح کیوں رہے؟ ہم جیسوں نے تو دنیا میں دل لگا رکھا ہے اور تو بڑے ایسے ایسے منصوبے اور پلان کرتے ہیں جیسے ہزاروں سال ہم نے یہاں رہنا ہے، مگر سرکار نے فرمایا دنیا میں یوں رہے جیسے تو مسافر ہے۔ اچھا، مسافر کی یہ تمثیل کیوں بیان کی آقا علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ مسافر جہاں ٹھہرتا ہے یا رکتا ہے وہاں کی جگہ اور وہاں کی رنگینیوں سے وہ دل نہیں لگاتا، کیوں؟ اسے پتہ ہے یہ میری منزل نہیں، میں نے آگے جانا ہے۔ تو سرکار نے دنیا کو اسی کیفیت پہ فرمایا بھی یہ دنیا تیری منزل نہیں، یہاں کے نہ انسان سے دل لگا نہ یہاں کے سامان سے دل لگا، تجھے یہ یاد ہونا چاہیے کہ میری منزل کوئی اور ہے، میری منزل کوئی اور ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کہہ دوں، آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جو کہا جا گیا نا کہ حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے بھی اہل علم نے جو فرمایا سو فرمایا، جو صوفیاء ہے نا بزرگ، انہوں نے فرمایا یہاں وطن سے مراد بھی جنت ہے، تمہارا یہ والا وطن مراد نہیں، جنت والا وطن مراد ہے، اور مومن کا اصلی وطن ہے بھی وہ، تو اس کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اس کے لیے ظاہر تیاریوں کی ضرورت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس وجہ سے متوجہ فرمایا کہ دنیا میں بڑے پلان لمبے پروگرام نہ کر بلکہ مسافر کی حیثیت میں رہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن میں جو سورہ نمل ہے نا، سورہ نمل، نمل کا معنی ہے چونٹی، جسے آپ عرفاً کیڑی بھی کہہ لیتے ہیں، تو اس کی کوئی بات ہوئی تھی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے، وہ بات بہرحال قرآن کی روشنی میں پھر کریں گے، لمبی ہوگی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جب چونٹی نے، ان کا لشکر ابھی دور تھا، تو اس نے کوئی کمنٹس کیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اور آپ نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہاں سے سن لیا۔ پھر جب اس چونٹی والی جگہ پہ آپ پہنچے تو آپ نے اس چونٹی کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اور اس سے کچھ اور بھی باتیں ہوئی جو اب طوالت کا باعث بنے گی۔ مختصراً کہتا ہوں، آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے فرمایا بھی اے چونٹی، تو نے یہ سیاہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو رنگ کی سیاہ ہے، گویا تیرا لباس ہی سیاہ ہے، تو تیرا یہ سیاہ لباس کیوں ہے؟ اس نے کہا یا حضرت، چونکہ دنیا والے اہل مصائب مصیبتوں میں سیاہ لباس پہنتے ہیں اور دنیا ہے ہی مصیبتوں کا گھر، اس لیے میں نے سیاہ لباس زیب تن کر رکھا ہے۔
پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو درمیان سے بریک کیوں ہے جہاں سے تیری کمر ہے، یہاں سے بریک کیوں ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ میں نے اللہ کی بندگی کا پٹکا کسا ہوا ہے، یعنی میں کمر بستہ ہوں اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج اور پیغام ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے فرمایا بھی اے چونٹی تو آبادیوں سے دور کیوں رہتی ہے، آبادیوں میں ڈیرا نہیں لگاتی، تو اپنا مسکن آبادی سے باہر جنگلوں میں لگاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس چونٹی نے کہا یا حضرت اس لیے کہ دنیا والے غافل ہیں، دنیا والے غافل ہیں اور غافلوں سے دوری ہی بلی ہے۔ بہت بڑی اہم بات کہی اس نے۔ آخری بات عرض کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے فرمایا تو اپنے کھانے پینے کا سامان کتنا کو اٹھا لیتی ہے، اپنے کھانے پینے کا سامان کتنا کو اٹھا لیتی ہے؟ اس نے کہا جی زیادہ سے زیادہ ایک دانہ، زیادہ سے زیادہ ایک دانہ۔ آپ نے پوچھا اتنا کم؟ اس نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہی والی بات جو آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ اس نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کن فی الدنیا کا انک غریب، بندے کی دنیا میں حیثیت ہے مسافر جیسی، اور مسافر کے پاس جتنا سامان تھوڑا ہوگا اتنا آسانی میں رہے گا۔ تو آج ہم اس کی بات سے اپنا موازنہ کریں تو ہم بہت دینے دار ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسافر کی ہی حیثیت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔